جی السلام علیکم ناظرین و سامعین، مظہر نیازی حاضر ہے۔ میرے پاس اس وقت جو کتاب ہے اس کا نام ہے اثاثہ، اور یہ میاں والی کے خوبصورت شاعر اور ادیب پروفیسر سید عاصم بخاری صاحب نے اسے تخلیق کیا ہے۔ ان کی کتاب یہ چھپ کر آئی ہے جو کہ مختصر افسانوں پر مشتمل ہے۔ یہاں میں پروفیسر صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ پروفیسر صاحب واحد آدمی ہیں میاں والی میں جنہوں نے اپنی زندگی میں دوران طالب علمی اور دوران سروس انہوں نے اپنا ادبی اور علمی کام جو ہے وہ جاری رکھا، اور ابھی تک وہ کتاب سے اور قلم سے وابستہ ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ ان کی چھپ چکے ہیں، شائع ہو چکے ہیں۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سفر سے اکتا جاتے ہیں، کچھ تھک ہار کے گر جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، کچھ لوگ مایوس بھی ہو جاتے ہیں، مگر یہ ایسا آدمی ہے جس نے صلہ اور ستائش کی پرواہ کیے بغیر کہ اگر میاں والے میں کوئی اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ملکی لیول پر کوئی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر اس نے کتاب کی اشاعت کا سلسلہ ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے، اور میرے خیال میں 20 کتابیں اس کی جو ہے چھپ چکی ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں ان کی افسانوی مجموعے پر۔ تو پہلی جو خوبصورت بات کہی ہے ڈاکٹر صغریٰ صدف صاحبہ نے، لاہور سے جن کا تعلق ہے، وہ فرماتی ہے کہ لفظوں سے جملے کی مالا بنانے کا ہنر جانتے ہیں بخاری صاحب، اور خصوصاً کم لفظوں میں بڑی بات کہنے کا کمال سلیقہ رکھتے ہیں۔ بالکل انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ انہوں نے جو اپنے افسانے رقم کیے ہیں وہ بہت مختصر ہیں، 1.5 صفحے یا 2 صفحے کا افسانہ ہے اور کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی ہر کہانی جو ہے وہ روزمرہ زندگی کی سچائی پر مبنی ہے۔ انہوں نے اپنے گرد و نواح میں جو کچھ دیکھا اور جو کچھ انہیں نظر آیا انہوں نے اسے کہانی کا روپ دے دیا۔ پہلے وہ شعر کا روپ دیتے تھے، بعد میں اسے کہانی کا روپ دے دیا۔ تو میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا زیب النساء صاحبہ، وہ کہتی ہیں عاصم بخاری صاحب کے بارے میں کہ اگر عاصم بخاری کی افسانہ نگاری کی بات کی جائے تو ان کے افسانچوں میں سادگی ہے، اسلوب کی دلکشی ہے، ان کے موضوعات زمینی ہیں۔ موضوعات ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، یقیناً ہم زمین پر رہتے ہیں اور ہمارا معاشرہ جس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہوتا ہے، تو بخاری صاحب کی بڑی گہری نظر ہے۔ اسی طرح پروفیسر رئیس احمد عرشی صاحب فرماتے ہیں کہ سادگی اور سلاست ان کی طرز نگارش کا معتبر حوالہ ہے، کہ لفظوں کو گنجلک بنانے کی بجائے انہوں نے گنجلک نہیں بنایا بلکہ انہوں نے سادہ لفظوں سے سہارا لیا، مگر کہانی سمجھ میں آ جاتی ہے شروع سے لے کر آخر تک۔ پھر اس کے بعد پروفیسر منور علی ملک صاحب نے بڑی پتے کی بات کی ہے کہ سید عاصم بخاری کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے میں نے کچھ عرصہ قبل انہیں نثر نگاری کی طرف راغب ہونے کا مشورہ دیا تھا۔ شاعر بھی بہت اچھے ہیں، مگر میری نظر میں ان کی نثر ان کی شاعری پر بھاری ہے۔ رواں دواں نثر لکھنا ہر صاحب قلم کے بس کی بات نہیں۔ شاعری کی طرح یہ بھی خداداد صلاحیت ہے، رب کریم کی عطا ہے، جسے چاہے عطا کر دے۔ یہ تھے جناب پروفیسر منور علی ملک صاحب۔ اور اس کے بعد ان کا پہلا افسانہ سفید خون شروع ہوتا ہے یہاں سے کہ بازار میں لاؤڈ سپیکر پر بار بار اعلان ہو رہے تھے کہ ہسپتال میں ایک مریض کو خون کی اشد ضرورت ہے۔ اچھا، ایک بات اور ہے کہ انہوں نے اپنے اردو جو انہوں نے نثر لکھی ہے، افسانے لکھے ہیں، اس میں کہیں کہیں میاں والی کی سرائکی زبان یعنی گرد و نواح کی زبان بھی استعمال کی ہے۔ مثلا جہاز پر یہ ان کا ایک افسانہ ہے، اس کا آغاز دیکھیں۔ اصل نام تو دانا تھا مگر عرف میں بودلا رائی تھا۔ بودلا ہمارے ہاں یہ میاں والی میں بولا جاتا ہے، یہ سرائکی لفظ شاید یہ اطراف میں بھی بولا جاتا ہو، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بودلا وہ ایک جو سیانہ بھی ہوتا ہے اور تھوڑا سا بے وقوف بھی ہوتا ہے، درمیانی شکل والے آدمی کو ہم بودلا کہتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ اچھی باتیں کرتا ہے اور کبھی کبھی وہ بے وقوفوں والی باتیں بھی کرتا ہے۔ اچھا، اس کتاب کے آخر میں پروین سجل صاحبہ نے لکھا ہے کہ انتظار حسین نے کیا خوب کہا تھا کہ افسانے کا میں تصور ہی یوں کرتا ہوں جیسے یہ وہ پھلواری ہے جو زمین سے اگتی ہے، اور پروفیسر عاصم بخاری نے افسانچے کی اس پھلواری میں اپنے حصے کا کام خوب انداز سے کیا، جس باعث اپنے ادبی کام کو اعتبار بخشا۔ یہاں پر میں اصغر ندیم سید صاحب کی ایک چھوٹی سی لائن بھی پڑھنا پسند کروں گا کہ عاصم بخاری کے یہ افسانے
اثاثہ کے عنوان سے پڑھنے والوں کو زندگی کے معصوم جذبوں اور نازک احساسات کو چھوتے ہوئے ہمیں انسانی قدروں سے آشنا کرتے ہیں۔ اب میں کتاب کے آخر میں یہ بتاؤں گا کہ ان کے افسانوں کی خوبی یہ ہے کہ ایک تو ہوگا طرز نگارش بڑا آسان ہے، اسلوب بڑا سادہ ہے، سمجھ میں آنے والا ہے، عام قاری کی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ انہوں نے ایسی تحریر لکھی ہے جس میں کوئی بھی چھوٹی جماعت والا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بھی انہیں بڑی آسانی سے پڑھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے۔ بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی جتنی بھی کہانی ہے ان میں تضاد پایا جاتا ہے۔ مثلا معاشرے میں اس وقت جو منافقت ہے، جو تضاد ہے، جو بغض ہے، اس کو انہوں نے اجاگر کیا ہے۔ ہماری جو خامیاں ہیں ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں، گو کہ تعلیم بھی ہم حاصل کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری شخصیت متاثر ہو رہی ہے، ہماری تربیت نہیں ہو رہی، ہمارا معاشرہ زوال پذیر ہے۔ تو ان کے افسانوں کو پڑھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے بلا شبہ زوال پذیر ہے، ابھی مرا نہیں ہے، زندہ ہے ابھی، لیکن نیم مردہ حالت میں ہے۔ تو انہوں نے معاشرے کی کمزوریوں اور ناہمواریوں کو اجاگر کر کے معاشرے پر بڑا احسان کیا ہے۔ جو بھی آدمی پڑھے گا وہ یقیناً حقیقت کے قریب ہو جائے گا اور اسے محسوس ہوگا کہ جو کچھ ہم ارد گرد دیکھتے ہیں وہ ہمیں ان کی کتاب میں نظر آتا ہے۔ تو ان کے قلم کے لیے، ان کی توفیق کے لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید اچھا لکھنے کی توفیق دے۔ تو اس کتاب پر ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، بہت خوبصورت افسانے ہیں۔ تو آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کتاب کا مطالعہ کیجئے۔ تو اس کتاب کا نام ہے اثاثہ، جو کہ 65 افسانے اس میں شامل ہیں سید عاصم بخاری صاحب کے۔ اور یہاں آخر میں دیکھیں کہ دوسرے حصے پر بیک سائڈ پر کتاب پر یہ مصنف جو ہے لکھنے والے کی تصویر بھی ہے۔ بخاری صاحب ہمارے بہت پرانے دوست ہیں۔ تو بخاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی کتاب کو، آپ کے قلم کو، آپ کی سوچ کو سلامت رکھے اور آپ کو مزید لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔